أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من جو جا آیا بالحسنہ نیکی کے ساتھ، فلہو تو بدلہ ہوگا اس کے لیے خیرن بہتر منہا اس سے، وہم اور وہ من فزعن گھبراہٹ سے یومئذ اس دن کی آمنون مامون ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ آخرت کے اندر، محشر کے میدان کے اندر جو کوئی بھی حاضر ہوا، حالت اسلام کے اندر، حالت ایمان کے اندر، نیکیوں کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس کے نیک اعمال سے بڑھ کر کے اس کو صلہ دے گا، اور یہ بڑھ کر کے صلہ اس کو جنت کے اندر داخل کرنا اور اس کو اپنا دیدار کرانا ہوگا، وگرنہ انسان اپنے اعمال کے بل بوتے کے اوپر جنت کو خرید نہیں سکتا ہے، جنت کے ایک گلاس پانی کو خرید نہیں سکتا ہے۔ جنت کا ملنا، اللہ کے دیدار کا نصیب ہونا، یہ محض اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوگا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ ہمیں سمجھا دیا، فرمایا ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے نیک اعمال کی، کوئی آدمی اپنے اعمال کے بل بوتے کی پر جنت جا نہیں سکے گا جب تک کہ اس کو اللہ کا فضل نصیب نہ ہو جائے۔ تو لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ بھی تو فرمایا ہے، ہاں میں بھی، کہ جب اللہ کی رحمت مجھ کو ڈھانپ لے گی تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو نیک اعمال کی ایک اہمیت ہے، اور وہ اہمیت یہ ہے کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے انسان کو اللہ کا فضل حاصل ہوگا، اللہ رب العالمین کا رحم حاصل ہوگا، اور جس کو اللہ کا فضل اور رحم حاصل ہو گیا تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو کوئی بھی محشر کے میدان کے اندر حاضر ہو گیا کفر کے ساتھ، منافقت کے ساتھ، شرک کے ساتھ، نیکیاں نہ کرنے کے ساتھ اور گناہوں سے بھرپور ہو کر کے، تو ان لوگوں کو، ان کافروں ظالموں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر دے دیا جائے گا، اور پھر ان کو جہنم کے اندر اوندے منہ پھینک دیا جائے گا، اور ان کو یہ بات کہی جائے گی کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر انہی اعمال کا جو تم دنیا کے اندر، انہی کفر کا، شرک کا بدلہ تم کو دیا جا رہا ہے جو تم دنیا کے اندر کرتے رہے۔ انما بے شک عمر تو مجھ کو حکم دیا گیا ان اعبد، یہ کہ میں بندگی کروں رب کی ہاتھ البلدہ، اس شہر کے رب کی۔ تو عبدہ یا عبودو، عبادت، اس کے تین معنی ہوتے ہیں، بندگی اور غلامی بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اطاعت و فرما برداری بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اور پوجا ہو، پاٹ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ مسئلہ سکھلا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ لوگوں، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں، تو اور کوئی عبادت کرتا یا نہیں کرتا، اگر اکیلا مجھے اس راستے کے اندر چلنا پڑے تو میں اکیلا اس راستے کے اندر چلتا رہوں گا، میں اللہ رب العالمین کی بندگی کروں گا، باقی پوری دنیا میرے ساتھ مل کر کے اللہ کی بندگی کرتی ہے تب بھی میں اللہ کی عبادت کروں گا، اور باقی پوری دنیا اگر مخالفت کے اوپر آ جاتی ہے، تنہا مجھے ایک اکیلے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہو تو میں اللہ ہی کو پکاروں گا، اسی کی پوجا و پاٹ کروں گا، اسی کے نام کی نظر و نیاز دوں گا، اسی کے آگے جھکنے والا بنوں گا، اسی کے آگے رکوع سجود کروں گا، اسی کو میں دل و دماغ کے اندر بڑا جانوں گا، اسی کی کبریائی کا میں اعلان کروں گا، اور میں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں روپے پیسے کا، درہم و دینار کا، نظام کا، کسی انسان کا بندہ غلام نہیں ہوں، میں اگر غلام ہوں تو اللہ رب العالمین کا بندہ غلام ہوں۔ اور تیسری بات، مجھے رسول کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ میں نے کسی کے قانون کی پیروی نہیں کرنی ہے، کسی کے نظام کی پیروی نہیں کرنی ہے، میں نے اللہ رب العالمین کے قانون کی پیروی کرنی ہے، میں نے اللہ کی باتوں کو ماننا ہے، اسی کے قانون کے مطابق میں نے زندگی کو گزارنا ہے۔ تو مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا کہ میں عبادت کروں، رب کس کی عبادت کروں؟ رب کی، جو پیدا کرنے والا ہے، جو پالنے والا ہے، جو ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، جو بام عروج تک پہنچانے والا ہے، تو حق بھی اسی کا بنتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو ضروریات کو پورے کرنے والا ہے، حق بھی اسی کا بنتا ہے
کہ اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ رب ہے اس شہر کا۔ شہر کون سا؟ یہ جو مکہ کا شہر ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے اندر ساری چیزوں ایک درجہ نہیں دیا ہے، ایک طرح نہیں بنایا ہے۔ انسان ہے تو اس کے اندر جو افضل انسان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے ہیں تو سارے برابر نہیں، حضرت جبرائیل امین کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ ایام ہیں تو سارے برابر نہیں، جمعہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ مہینے ہیں تو سارے برابر نہیں، رمضان کی فضیلت زیادہ ہے۔ راتیں ہیں تو ساری برابر نہیں ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جو ممالک ہیں وہ سارے برابر نہیں، سعودی عرب کا اپنا مقام ہے۔ جتنے شہر ہیں برابر نہیں ہے، مکہ کا شہر باقی شہروں سے زیادہ محترم ہے۔ کتابیں ساری برابر نہیں ہیں، قرآن مجید عظیم الشان، اس کی فضیلت باقیوں سے، باقی کتابوں سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، کیونکہ اس شہر کو خاص مقام حاصل ہے، مکہ کو خاص مقام حاصل ہے، کعبہ کے اس کے اندر ہونے کی وجہ سے، مسجد حرام کے اس کے اندر ہونے کی وجہ سے۔ تو اس شہر کے رب کی میں بندگی کرتا رہوں، اس گھر کے رب کی بندگی کرتا رہوں، الذی حرمہا، کہ جس شہر کو اللہ رب العالمین نے محترم بنایا ہے، اس قدر محترم بنایا ہے کہ اس کے اندر ظلم کرنا درست نہیں ہے، اس کے اندر گھاس کاٹنا درست نہیں ہے، اس کے اندر کانٹوں تک کو کاٹنا درست نہیں، درختوں کو کاٹنا درست نہیں ہے، اور اس کے اندر خون ریزی کرنا جائز نہیں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے محترم بنایا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کی ہے، سارے انسان اللہ کے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، سارے شہر اللہ رب العالمین کے ہیں، ساری انسانیت اللہ رب العالمین کی ہے۔ جب سب کچھ اس کا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو بات کرے اس کی بات کو مانا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ عطا کیا ہے تو اس کا تو حق بھی بنتا ہے، پھر اللہ کی بات کو مانا جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا، اور لوگوں کو دکھلا دیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کیسی کرنی ہوتی ہے۔ اور فرمایا عمر تو مجھ رسول کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمان بن کر کے رہوں، میں فرما بردار بن کر کے رہوں۔ اللہ نے مجھ کو فرما بردار ہونے کا حکم دیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا اسلم، مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا جواب تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب تھا کہ اسلم تو لرب العالمین، میں مسلمان ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا، کس کے لیے؟ لرب العالمین، اس کے لیے کہ جو جہانوں کا پروردگار ہے، جو ساری جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے حکم ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت کے اندر موت آئے کہ وانتم مسلمون، تم حالت فرما برداری کے اندر ہو۔ تو لمحہ لمحہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عبادت کا تقاضا ہے، یہ نہیں کہ زندگی کے اندر 5 منٹ بھی اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ ہاں 60 سال تم نے بندگی کر لی، باقی کرنا بھی کرو تو خیر کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ زندگی کے آخری 5 منٹ کے اندر بھی انسان کو رعایت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بندگی کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے، بندگی کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں موت آئے۔ تو زندگی کے آخری لمحات تک، بلکہ یہ جو زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں اس کا دار و مدار تو تمام حیات کے اوپر ہوتا ہے۔ آخری لمحات کے اندر ایک اچھا انسان اگر مرتد ہو جاتا ہے، ساری زندگی کی نیکیاں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، انسان راندہ درگاہ ہو کر کے چلا جاتا ہے۔ اور ایک انسان جو ساری زندگی کفر کرتا رہا ہے، ظلم کرتا رہا ہے، لیکن اگر آخری لمحات کے اندر بھی جب اس کے اوپر نزع شروع نہیں ہوا ہے، عالم نزع شروع نہیں ہوا، آخری لمحات کے اندر بھی شریعت کے مطابق اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، شریعت جس طرح کہتی ہے ایمان لانے کو اس طرح ایمان لے آتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جان نکل جاتی ہے، تو یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے یہ بات سکھلائی ہے کہ جو انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کفر کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے احکامات میں سے یہ حکم ہے ان اکون من المسلمین، کہ میں مسلمان بن کر کے رہوں، میں فرما بردار بن کر کے رہوں، میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری جب شروع کر لی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس عالم کے اندر موت آنی چاہیے جب تم حالت فرما برداری میں ہو۔ تو فرما برداری والی موت تب بھی آ سکتی ہے جب لمحہ لمحہ یہ فرما برداری کے اندر ہے۔ ایک انسان جو زنا کرتے ہوئے، غیبت کرتے، جھوٹ بولتے ہوئے اگر وہ مر جاتا ہے تو یہ تو فرما برداری کی موت نہیں ہوگی۔ جو آدمی فرما برداری کی موت چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لمحہ لمحہ نیک رہے، تو جس لمحے بھی موت آئے گی وہ فرما برداری والی موت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی
قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زندگی کی آخری لمحات ہوتے ہیں بالخصوص ان لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ میں سچی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کے لمحات سے پہلے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا سے اس عالم کے اندر جا رہے ہیں کہ ہمارے کھاتے میں کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ انسان کا جو سب سے شدید دشمن ہے وہ گناہ ہے، گناہ ہی وہ چیز ہے جو دوزخ کا مستحق بناتی ہے۔ جب ذمے میں گناہ نہیں ہوگا تو دوزخ کے مستحق نہیں ہوں گے، جب دوزخ کے مستحق نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جنت ہی دوسرا ٹھکانہ ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَيَوْمَ جس دن جنفخ پھونکا جائے گا فی الصور، سور میں، ففزع تو گھبرا اٹھے گا من ہر وہ جو فی السماوات آسمانوں میں، ومن جو فی الارض زمین میں، الا سوائے من اس کے شاء اللہ چاہے، سوائے ان کے جن کے بارے میں اللہ چاہے، بکلن اور سب کے سب عطا ہوا حاضر ہوں گے اس کے پاس داخرین عاجز ہو کر۔ وَتَرَىٰ تو دیکھتا ہے الجبال پہاڑوں کو، تقصباتوں کو مان کرتا ہے ان کو، جامدتاً انتہائی جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ اور یہ چلتے پھریں گے، مر سحاب بادلوں کی طرح، سن اللہ کی کاریگری، اللہ جس نے اتقن خوب بنایا کل شیء ہر چیز کو، انہ بے شک وہ خبیر خبردار ہے، بما اس سے تفعلون جو تم کرتے ہو، من جو جا آیا بالحسن نیکی کے ساتھ، فلہ تو بدلہ ہوگا اس کے لیے، خیر بہتر منہا اس سے، وہم اور وہ من فزع گھبراہٹ سے، جو میزن اس دن کی آمنون معمون ہوں گے، وَمَن اور جو جا آیا بالسیئہ گناہ کے ساتھ، برائی کے ساتھ، شرک کے ساتھ، فکبت اونڈے کیے جائیں گے وجوہ منہ ان کے فی النار آگ میں، حل تجزون نہیں بدلہ دیا جا رہا تم کو، الا مگر ما ان اعمال کا کنتم تعملون جو تم کرتے رہے، انما بے شک امرت مجھ کو حکم دیا گیا ان یہ کہ عابدہ میں عبادت کروں، رب رب کی، ہذ البلدۃ اس شہر کے، الذی جس نے حرمہا اس شہر کو محترم بنایا ہے، ولو اسی کے لیے کل شیء ہر ایک چیز، وہ امرت اور مجھ کو حکم دیا گیا ان یہ کہ اکونا میں بن کر کے رہوں من المسلمین فرمانبردار میں مسلمان بن کر کے رہوں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔